دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ حدید کی 21ویں آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف، مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مسابقت کی بات کر رہا ہے، کمپٹیشن کی بات کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کی بات کر رہا ہے. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جتنے بڑے شہر میں جائیں گے، ایک انسانوں کی ایک دوڑ سی. ہر آدمی اپنے مقصد کی طرف دوڑ رہا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے. ہر آدمی کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی یہاں پر ایک صحیح مقصد کی طرف ہماری اور آپ کی دوڑ کی بات کر رہا ہے. اور ہم آپ بات میں کہتے ہیں کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ قرآن آج سے 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اب وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن ہے، اس کے اندر سابقت کا مادہ ہے، اس کے اندر چیزوں کو حاصل کرنے کا مادہ ہے. یہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کی طرف دوڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز، لیکن یہ دوڑے گا تو اس کی سمت صحیح طرف کر دی جائے. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیت رکھی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ہمیں بتانا چاہ رہا. اب ہم آپ اس آیت کا اگر آج کے پس منظر میں جائزہ لیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو 5 بار اذان کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دن بھر میں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سن کے بندے اس کی طرف دوڑیں، مسجد کی طرف دوڑیں. دوڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی دوڑنا، کہ ہمیشہ ایک مقصد کی طرف اس کی دوڑ لگی رہے. اللہ تعالیٰ دن بھر میں ہم سے یہ 5 بار اس کی پریکٹس کراتا ہے. ہم کہیں بھی ہوں، جب اللہ کی پکار ہو گئی تو ہمیں اس کی طرف دوڑنا ہے. اور جس کو یہ عادت لگ جائے، جس کی یہ پریکٹس ہو جائے دن بھر میں 5 بار، تو پھر وہ غفلت میں رہ نہیں سکتا. اس کا مقصد بھی طے ہو جائے گا کہ ہماری دوڑ کی طرف ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اپنی دکان میں مصروف ہیں، کہیں بھی ہیں، جب وہ پکار کا وقت ہو گیا تو آدمی ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کے اپنے دوڑنے کا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے. اور جب جس مصروفیات میں ہے وہ اگر وہ جائز ہے، اس نے اس کو اس دوڑ سے جوڑ لیا تو وہ دوڑ بھی اس کی جائز ہو گئی. اگر اس نے اس دوڑ سے اس کو کاٹ لیا تو وہ دوڑ اس کی ناجائز ہو گئی. سب کچھ بھول گیا وہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اگر دوڑ نہیں رہتا تو اس کا دماغ دوڑ رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، دماغ چل رہا ہوتا ہے اس کا، کہیں بھی رہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی بات کرتا ہے کہ ہمارا دماغ کہاں زیادہ چلنا چاہیے، کس مقصد کے لیے چلنا چاہیے، ہمارا ذہن کس لیے دوڑنا چاہیے. تو ہم آپ جائزہ لیں کہ یہ جو قرآن جس طرف دوڑنے کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف یہاں دوڑنے کی بات کر رہا ہے، ہماری دوڑ کدھر. ہر آدمی آج یہاں جو لوگ موجود ہیں
اس آیت میں اپنا ہم لوگ جائزہ لیں کہ ہماری دوڑ کدھر اور ہم کس چیز میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. کیا ہمارا کمپٹیشن اللہ کے کام میں ہے؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اللہ کی جنت حاصل کرنے میں. اسی طرح سے سارے لوگ، اگر ساری امت اس آیت کے اس میں اپنا جائزہ لے کہ ہمارا کمپٹیشن کیا ہے، ہم نے کس چیز کے لیے اپنے آپ کو کمپٹیشن میں ڈالا ہے، ہم کس چیز کے کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پائیں گے کہ یہ جو دنیا وقتی ہے، اسی کمپٹیشن میں ہر آدمی کہیں نہ کہیں لگا ہوا. یہ بھی دنیا کمانا جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے. اس کا بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے جائز طریقے سے، کیونکہ جب یہاں کے کمپٹیشن میں بھی ہم کامیاب رہیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت اچھی طریقے سے کر پائیں گے. لیکن جب یہ دونوں ساتھ جڑی رہیں گے، جب اس کا بیلنس قائم رہے گا اور اس کا رخ اسی رخ سے ملا رہے گا، اس کمپٹیشن سے، جس کمپٹیشن کی یہاں بات کی جا رہی ہے، جس دوڑ کی یہاں بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. تو جب اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی تو جنت بھی حاصل ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ اس کو تھوڑا بڑی چیز کا لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ چاہیے، اسی لیے کمپٹیشن بھی کرتا ہے. اگر زیادہ کا لالچ نہ ہو تو کمپٹیشن بھی آدمی نہ کرے زیادہ حاصل کرنے کا. الہاکم التکاثر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف ہم تم کو دوڑانا چاہتے ہیں، جس کے لیے تم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، تم زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے تو کمپٹیشن کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو کمپٹیشن کرتے ہو، لیکن اتنی بڑی چیز کے لیے تمہارے ذہن میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کے لیے کمپٹیشن کیا جائے، جس کی بس ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین اور آسمان نہ جانے کتنی بڑی ہے، اس کو ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات رکھ رہا ہے کہ جس کی چوڑائی تو ان زمین آسمان جتنی جس کی وسعت، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے. تو مومنوں کے لیے تو اس کا کمپٹیشن حق ہے کہ اس کے لیے وہ کمپٹیشن کریں. اور ایک طرح سے اگر اس سے اور آپ جا کے سوچیں گہرائی میں، جس جنت کی بات کی جا رہی ہے وہ آپ کی پشتینی جائیداد. آدمی کو اپنی پشتینی جائیداد سے بہت محبت ہوتی ہے کہ بھائی ایک ایک انچ کے لیے لڑ جاتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی، ہم اس کے لیے، جو تھوڑا سا لائق لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے ٹکرا جاتے ہیں، کسی بھی حد تک جاتے ہیں. تو وہ تو حضرت آدم کے لیے بنائی گئی، ہم لوگوں کے لیے وقتی طور پہ ایک مصلحت کے تحت زمین پہ بھیجے گئے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی پشتینی جائیداد ان سے چھین لی جائے، ان کو نہ ملے. تو اس کے لیے ہمارا کمپٹیشن ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ چلے جائیے کچہری میں، جائیداد کو لے کے، زیادہ تر پشتینی جائیدادوں کو لے کے آپ کو کتنے مقدمات ملیں گے، اس کا کمپٹیشن روز ہو رہا ہے. روز کچہری کی طرف آدمی دوڑ رہا ہے، اسی لیے دوڑ رہا ہے کہ وہ میری جائیداد مجھے حاصل ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے جنت کی بات کر رہا ہے، آپ کی پشتینی جائیداد کی بات کر رہا ہے، آپ کے باپ دادا کے گھر کی بات کر رہا ہے کہ اس گھر کے لیے کمپٹیشن کرو. وہ گھر تمہارے لیے تیار کیا گیا، ایمان لانے والوں کے لیے تیار کیا گیا، اللہ اس کے رسول کی ماننے والوں کے لیے تیار کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ بڑا فضل والا ہے. اب یہ جو آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اگر ہم سب کی دوڑ اگر اسی طرف ہو جائے تو جن چیزوں کی ہم لوگوں کو شکایت ہے یا جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی ہے، پوری امت جس طرح سے پست ہے، وہ ساری پستی دور ہو جائے گی. اور مغفرت اور جنت ملے گی کیسے، اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جانا چاہیں گے تو ہمیں پورے قرآن کو پڑھنا پڑے گا. اس بات کو کھولنے کے لیے پورے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا.
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، صحابہ کو پڑھنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے کس طرح سے کمپٹیشن کیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ کمپٹیشن کیسے کیا جائے. تو آپ کو کہیں وہ جنگ تبوک کے موقع پہ دکھ جاتا ہے، کہیں کسی اور موقع پہ دکھ جاتا ہے، کہیں کسی جنگ کے موقع پہ دکھ جاتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے، کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اللہ کے کام میں. وہ کسی کا منہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہیں گئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. ہم لوگ تحریکی لوگ ہیں، کچھ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ایک شعور کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہو پاتی کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے کام کریں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ کام فلاں صاحب کر لیں، یہ کام فلاں صاحب کر لیں، اور جس کا فائدہ اس کو وقتی نظر آ رہا ہے یا جس کا نقصان اس کو سامنے نظر آ رہا ہے، جس کا فائدہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ سوچا ہے اس کو میں پہلے کر لوں، اس کمپٹیشن میں میں آگے رہوں، اور یہ جس کمپٹیشن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اس میں فلاں صاحب آگے رہیں، فلاں صاحب آگے رہیں. اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے اس آیت کے پس منظر میں، اسی طرح نماز میں ہے کہ وہاں کمپٹیشن ہو کہ ہم اگلی صف میں کھڑے ہیں. جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو ہر جگہ ہوگا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی جان جائے کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے تو آپس میں تلواریں نکال لے ایک دوسرے سے کھڑے ہونے کے لیے. لیکن اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پنکھے کی ہوا کے لیے دوسرے کو آگے اپنے پیچھے جاتے ہیں، اگر وہاں پنکھا نہیں ہے تو دوسرے کو اشارہ کر دیتے ہیں آپ چلے جائیے، یا اگلی صف میں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ خالی ہے تو دوسرے کو اشارہ کر دے رہے ہیں آپ چلے جائیے، باقی دوسری جگہ لائن لگی رہے گی تو ہم آگے چلے جائیں گے. نہیں، ہمارا شعور کہاں کام کر رہا ہے؟ اگر ہمارا شعور کام کرتا ہے پوری طریقے سے تو ہم آگے جاتے ہیں، ہم دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں آگے نہ بھیجتے، یا تھوڑی سی ٹھنڈک کے لیے تھوڑے سے پنکھے کے لیے ہم کنارے جا کے نہیں کھڑے ہو جاتے، تیسری چوتھی لائن میں ہم نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیز وہیں سے جڑی ہوئی ہے. جب اس کمپٹیشن کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے گی تو جس طرح سے ہم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں اور وہاں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ذرا بھی پیچھے نہ رہیں، اب کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں الگ ہے، لیکن ہم رہنا نہیں چاہتے، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، چاہے شہرت کا معاملہ ہو، چاہے عزت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، نوجوان جو پڑھائی کر رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں، کسی چیز کا معاملہ ہو، ہم نہیں پیچھے رہنا چاہتے. لیکن یہاں ہمارا طرز عمل ایک دم سے بدل جاتا ہے. وہ مسجدوں میں نظر آتا ہے، دین کے کام میں نظر آتا ہے، دینی اجتماعات میں نظر آتا ہے. جمعے کے دن تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آدمی سب سے پہلے پہنچے، خطبے سے پہلے پہنچے، اور حدیث میں بتایا بھی گیا ہے کہ جو پہلے پہنچتا ہے تو کیا کیا اس کے درجے ہیں، کس طرح سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ایک دم آخر میں پہنچتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اتنی ٹائم ابھی تقریر چل رہی ہوگی، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے تو تھوڑا سا لیٹ جائیں گے. جبکہ اس دن تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ خطبے کی اذان سے پہلے آ جائیں، خطبہ شروع ہونے سے. فرشتہ دروازہ چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے، وہ بھی سننے لگتا ہے، اور آپ کو کاؤنٹ نہیں کرتا آپ آئے کہ نہیں آئے، آپ کی حاضری نہیں ہوتی، بتایا گیا. اور کہیں دوسری جگہ اگر حاضری کی بات ہو دنیاوی طور پر تو ہم پہلے پہنچ جائیں گے کہ بھائی ہمارا نام وہاں آنا چاہیے، ہمارا نام موجود رہنا چاہیے رجسٹر میں. تو فلاں صاحب دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارا نام اس میں غائب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر دیکھے گا تو ہمیں اس کی غیرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر دیکھے گا کہ ہمارا نام تو وہاں پہلے آنے والوں میں نہیں. یہ غیرت کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمارا نام ہی نہیں جائے گا پہلے. یا جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلی صف میں ہوں دیکھنے والوں میں، یہ کیفیت پیدا ہو. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں دیکھ. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں ایک جذباتی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی کھڑا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے دیکھے کہ یہ ہماری عبادت میں سب سے آگے کھڑا ہے، ہمیں سب سے پیچھے نہ دیکھے کہ یہ سب سے پیچھے کھڑا ہے. اس کے لیے وہ کمپٹیٹو ذہن ہمیں پیدا کرنا ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن سے ہی ترقی ہے. جو آدمی کمپٹیشن میں دوڑ میں پیچھے رہ گیا اس کی کوئی عزت اور کوئی حیثیت نہیں.
दुनिया में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब लड़का कोई कंपटीशन में जो नंबर 1 पे आया उसी का चर्चा होता है। आजकल यूट्यूब का जमाना, आप देखते हैं कि जो लड़के कंपटीशन निकाल ले रहे हैं, IAS का, PCS का, नीट का, उनका हर जगह चर्चा हो रहा है। निकालते तो बहुत लोग हैं, जो लास्ट में आए तो उनका कोई जिक्र नहीं, निकाला उन्होंने भी लेकिन उनका जिक्र नहीं होता है, टॉप 10 तक का जिक्र है। इसी तरह जो आगे है कारोबार में उसका जिक्र है, जो ताकत में आगे है उसका जिक्र है। तो जो पीछे रहा वो पिछड़ गया, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। इसी तरह से जब हम दीन का कंपटीशन छोड़ देंगे तो उसमें पीछे हो जाएंगे, तो हमारा वजन खत्म हो जाएगा, हम बेवकत हो जाएंगे इस दुनिया में। हम इसीलिए दुनिया में, और अल्लाह ताला ने हमारी जो तरक्की है, हमारी इज्जत है, वो दीन से, कुरान से, अल्लाह के रसूल की सीरत से जोड़ रखा है। दूसरे लोगों के लिए अल्लाह की सुन्नत अलग है, हमारे लिए अल्लाह की सुन्नत अलग है। हम इस कंपटीशन के साथ अगर दुनिया में कंपटीशन करेंगे तभी हमारी इज्जत और हैसियत इस दुनिया में बनेगी और अल्लाह की नजर में बनेगी। अगर हम इसको छोड़ के कंपटीशन में शामिल होंगे, कारोबार के, पढ़ाई के, ताकत के, पॉलिटिक्स के, तो हमारी कोई वक़्त नहीं है। आप देख लें, मुल्कों में हमारी तादाद ज्यादा है, दौलत में हमारे मुल्क ज्यादा हैं और दूसरी चीजों में भी ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास ये चीज नहीं है जो ये आज बयान कर रही है। उन मुल्कों में इसका कंपटीशन नहीं है कि हम सबसे पहले इस्लाम को अपने के यहाँ गालिब कर दें, हम सबसे पहले अपने के यहाँ इस्लामी निजाम कायम करते हैं, और दूसरे के लिए वो कंपटीशन कर रहे हैं कि दुबई वो खलीफा बुर्ज दुनिया का सबसे बड़ा वो टावर हो। अमेरिका में था, फिर मलेशिया में हुआ, अब दुबई में हो, उसके लिए कंपटीशन है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा शहर बन रहा है, नियॉन शहर बन रहा है कि वो दुनिया का सबसे आला शहर होगा हर तरीके से, उसमें कंपटीशन, उसमें आगे। फिर भी आपकी हैसियत दुनिया में नहीं है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई भी कौम आए आप पे बम मार के चली जाए, आपको बेइज्जत करके चली जाए। अगर ये कंपटीशन इस कंपटीशन के साथ हो जाएगा तो हम सरबुलंद हो जाएंगे। इसके गवाह है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और खलीफा, वो जो इतिहास है वो सब गवाह है। तो इसी तरह से इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी जब इस कंपटीशन को हम अपनाएंगे तो इनफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला हमें बुलंद करेगा, हम आगे होंगे, और इज्तिमाई तौर पर भी हम बुलंद होंगे। और हर आदमी इसकी नसीहत भी करता है, भाई कंपटीशन का दौर है। आप देखते हैं कि बड़े बूढ़े समझदार लोग, आप जहां बैठिए बच्चों को या आपस में या अपनी सर्किल में इसी की बात करते हैं, भाई कंपटीशन का दौर है, उस हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। वो आपको समझाते हुए, नसीहत करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन इसकी नसीहत शायद ही कहीं होती हो कि भाई दीन के मामले में भी तो कंपटीशन होना चाहिए, अल्लाह के मामले में भी तो कंपटीशन होना चाहिए। अगर हम किसी तहरीक से वाबस्ता हैं, किसी जमात से वाबस्ता हैं, तो उस जमात से जुड़ने के मामले में भी तो कंपटीशन होना चाहिए। हम दूर से रहेंगे, हम काम करेंगे, हम नाम नहीं लिखाएंगे, आप जुड़ जाइए, इस तरह की भी चीजें आम होती हैं। या उसमें कोई जिम्मेदारी की बात आई तो अरे फला साहब को ये जिम्मेदारी दे दीजिए, हम इनका साथ दे देंगे। और दूसरे कहीं अगर जिम्मेदारी की बात आ जाएगी, जहां फायदा है, जहां पद और सत्ता की बात है, तो वहां हमें मिलनी चाहिए, और जो दीन के काम है वो दूसरे को मिलनी चाहिए। ठीक, वहां रियाकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो चाहिए कि ये काम मैं अंजाम दूं अल्लाह का, इस नियत से, जिस नियत से सहाबा कंपटीशन किया करते थे। तो जब ये चीज हमारे अंदर निखर के सामने आएगी तो फिर हर चीज के कंपटीशन का जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा, फिर हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जो हम दुनिया उसमें आगे जाना चाहते हैं, अगर इसको हम अपने बेहतर कर लें दीन को, तो दुनिया में अपने आप जो आदमी इधर बेहतर रहेगा, इधर वेल प्लान रहेगा, इधर अच्छी प्लानिंग करेगा, इधर अच्छा कंपटीशन करेगा, तो ऑटोमेटिक उसमें भी वो कंपटीशन करेगा, दीन को सही समझेगा। तो जिस तरह से साहबा आगे थे, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बिजनेसमैन थे, हज़रत उस्मान बड़े बिजनेसमैन थे। वो ईमान लाने के बाद जब मदीना में आए हैं तो बाजार का रास्ता देखा है, उसके बाद देखिए उसमें भी कंपटीशन हुआ, तो कितने आगे गए, कितने साहबा ने डेवलप किया। जब वो इस फील्ड में उतरे हैं कारोबार के, तो वहां भी आगे हैं, साइंस के मैदान में है तो वहां भी आगे हैं, मेडिकल के मैदान में है तो वहां भी आगे हैं। उस दौर में हर जगह वो आगे ही रहे, उस कंपटीशन में कहीं पिछड़े नहीं है। फिर दुनिया
جب دین کے کمپٹیشن سے اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم لوگ بھی اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو، اپنے آس پڑوس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، جن سے ہمارا رابطہ ہے، ہم ان کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ اس کمپٹیشن میں وہ اتر جائیں۔ جس طرح سے ہم دوسرے کمپٹیشن میں اترنے کی نصیحت کرتے ہیں، اس کمپٹیشن میں اتریں اور ہم اپنے آپ کو بھی اتاریں اور اللہ کے کام میں آگے رہیں، وہ چاہے جس نوعیت کا کام ہے، اور اس کی مغفرت اور جنت انہی کاموں سے ملے گی، اللہ کے پیغام کو عام کرنے سے، دعوت کے کام سے، عبادات سے، ذکر سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ اس کی ڈیٹیل پوری آپ کو قرآن میں، سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقی کمپٹیشن میں اترنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل ہو سکے۔ آمین۔